ایک کوشچن چھوٹا سا ایک اور تھا. جی جی. آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کسی کی آہ جو ہے وہ نسلوں تک ٹریول کرتی ہے. ایک نسل آہ نہ لینا، آہ نہ کبھی کسی کی لینا. تو اگر کسی کو فیل ہو کہ واقعی کسی کی آہ ہے، جیسے تو وہ کیا کرے پھر اس کا توڑ؟ سرکار کے دربار میں بار بار پیش ہو، زیادہ سے زیادہ جس کی آہ اگر تو پتہ ہے کہ کس کی آہ ہے، یہ نہیں پتا کہ کس کی آہ ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ چیریٹی کریں، لوگوں کی مخلوق خدا کا بھلا کرنے کی کوشش کریں، الگ پیور چپ چھپا کے، اور کہتے جائیں کہ یا اللہ یہ جس سے ہمارے سے ظلم ہو گیا ہوا ہے یہ سارا ثواب اس کو دے دے، اس کا جو بھی اجر ہے اس کو دے دے اور اس سے ہمیں معافی دے دے. جیسے میں آپ کو شیئر ہی کر دیتی ہوں. جی میری فیملی کے اندر مائک پاس کر. اچھا جی. جیسے میرے جو ددیال والی سائڈ پہ جتنے میرے پاپا کے جتنے، پاپا تو اللہ جنت نصیب کرے، 8 بہن بھائی تھے. اب 8 نہیں بلکہ 10 ہے، 6 پھوپھیاں اور 4 بھائی. سب کی گھر میں پہلی والی جو لڑکی، اتفاق ہے یہ بھی، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی میرٹل مطلب ڈیورس ہوئی ہوئی ہے کچھ. اب ہر گھر کے اندر ایک اس طرح کا ایشو ہے. تو کبھی اس دن جیسے میرے پھوپھو آئی ہوئی تھی، وہ کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیوں ایسا. وہ کافی ہرٹ ہوئی ہوئی تھی کیونکہ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ریسنٹلی اس طرح ہوا. تو میرے اچانک انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا ہوتا ہے، تو میرے دماغ میں آپ کا ایک آیا تو بات کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ واقعی کہ نسل در نسل، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 کے 10 بہن بھائیوں کے اندر ہر ایک کے گھر میں ایسا ہو. پتا کریں یہ آپ کے دادا تھے، پھوپھو تھی؟ جی پھوپھو کہہ رہی تھی، پھوپھو کی بیٹی اور یا ابو کی یا چچا کی، سب کی. دادا ابو کا پتا کریں انہوں نے ڈائیورس دی ہوئی ہے کسی کی، یا پردادا نے دی ہوئی ہے اور بے گناہ کو دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ پتا کر لیں. وہ پتہ نہیں کیسے پتا کروں، وہ تو بہت پرانے پچھلے کی. ان کو یہ جو پھوپھیاں اور چاچے تائیں جی جی جی، ان میں سے جو کوئی سب سے بڑا ہے اس سے باتوں میں پوچھیں. سب سے بڑے میرے سسر ہیں، کیونکہ میرے تایا میرے سسر بھی ہیں، ان سے کیسے پوچھوں؟ ان سے ویسے کہیں گے پھوپھو یہ کہہ رہی تھی کہ ایسے ہوا ہے جی. وہ کہیں گے کہ ہاں ایسے کہیں کیسا اتفاق ہے کہ سب کے ساتھ ایسا ہو گیا. وہ پریشان ہو رہی تھی. جی. اگر وہ آپ سے تھوڑے بہت فرینک ہیں، بات کرتے ہیں، جی. تو وہ کہیں گے کہ ہاں ایسا ہے. کہیں گے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ایسے ہمارے بڑوں میں سے کسی نے تو نہیں ڈائیورس کی ہوئی، جیسے آپ کے ابو تھے یعنی دادا ابو تھے یا پردادا ابو تھے، تو کسی کی ہوئی تو نہیں ہوئی تھی، یا زبردستی کروا دی ہو. جیسے ہوتا ہے کہ ایک بچے کی شادی کی ہوتی ہے فیملی میں، ٹھیک ہے، وہ آگے سے لو میرج کر لیتا ہے دوسری. ٹھیک، پرانے زمانے میں یہ بھی تھا. وہ دادا وغیرہ کہتے تھے، ابا کہتا تھا کہ یہ تو ہم نے بچپن سے کہا ہوا تھا، یہ تو ہم نے زبان دی ہوئی ہے، اب یہ تو تو نے کرنی ہے، وہ اپنی مرضی دی بھی کر لے. ٹھیک ہے. اب وہ جو اپنی مرضی والی آتی تھی وہ کئی بار ضد کرتی تھی کہ یہ جو تیری ہے نا پچھلے والی، اس کو چھوڑ، اس کو ڈائیورس دے. کئی بار وہ ہوتی بھی ہے، اس کا بچہ بھی آگے سے ہوتا تھا یا بچی، وہ منتے ترلے کر رہی ہوتی تھی کہ مجھے تمہارے سے کوئی، تم نے کر لی ہے نا شادی، تم نے رکھ لی ہے، مجھے ڈائیورس نہ دو. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹرائبل سسٹم میں ادھر پنجاب میں بھی، بلوچستان میں، ادھر بھی ہمارے کلچر میں ڈائیورسڈ لیڈی کی دوبارہ شادی بھی بہت مشکل ہوتی ہے. ڈائیورس چھوڑ کے پٹھانوں میں تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ منگنی صرف ٹوٹی ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی کی منگ تھی، وہ کیا گاگ کیا رسم، وہ ایک ڈرامہ پچھلے دنوں آ رہا تھا، اس میں دکھا رہے تھے کہ وہ فائر کر رہا تھا کہ بس جی میرا تھے ہے، تو وہ دوسرا رشتہ بھی نہیں پوچھتا. ویسے تو مینرز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سکھائی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کسی نے ایک جگہ رشتہ پوچھا ہے تو دوسرا فی الحال اپنا رشتہ نہ بھیجے. اس سے بھی منع کیا گیا. ادھر سے فیصلہ پہلے آ جائے. البتہ یہ ہے کہ اگر ادھر سے فیصلہ آ گیا، اس لڑکی نے یا اس کے گھر والوں نے انکار کر دیا، تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب اس لڑکی کی مرضی ہے، اس نے انکار کیا تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اب باقی وہ پارٹی ضد بنا لے کہ اب ادھر کوئی اور رشتہ پوچھے گا تو ہم تو جی خون کی ندیاں بہ جائیں گی، یا اس کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کرتا کون ہے. یہ ساری جہالت ہے اور اسلام اس کے سخت خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت خلاف ہے. اب اسی طرح کئی بار یہ ہوتا تھا کہ وہ بچی کو ڈائیورس، وہ کہہ رہی ہے کہ چلو تم نے کر لیا شادی، رکھو اس کو بھی، مجھے گاؤں میں رہنے دو، تم ڈائیورس نہ مجھے کرو. اس وقت اس بندے کو زبردستی ڈائیورس کروا دینا یا کرنا، یہ پھر اپنی بیٹی کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بندہ وہ لکھ لیتا ہے. کیونکہ وہ مظلوم کی آہ کو تو نہیں آپ روک سکتے، جو اس وقت کی آہ ہوتی ہے وہ نہیں نا روک سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ معاف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب معاف انسان اللہ کے آگے توبہ کرے اور پوچھے، لیکن جو اس وقت کی آہ لگی ہوتی ہے پھر وہ بھی کیا سٹاپ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ختم کر دیتا ہے. پھر اگر بہت پرانی آہ ہو، جیسے میں نے یہ والی بتائی آپ کو، یہ ٹرانسفر ہونے والی.
میں آپ کو یہ میں نے کہانی اپنی فیملی کی سنائی ہوئی ہے, میرے دادا کی کہانی ہے یہ, ہماری 7 جنریشنز نے بھگتی ہوئی ہے یہ. اچھا, یہ نہیں میں نے اور سنا. میں نے بابا جی کو جن چیزوں کے اوپر ایک دم ہاتھ اٹھاتے دیکھا نا کئی لوگوں کو, حالانکہ ہر بات ان کے پاس کتنا بھی مشکل کیس کوئی لے آتا, کچھ نہیں, کہنا آنکھیں بند کرو, چلو سورہ رحمان یا علی حق ولی دعا, یا کوئی دھمال کروا دینی کسی کو کچھ کروانا, جو ان کا تھا اللہ نے انہیں ایسی آئی سائٹ دی تھی. تو میں اس میں یہ 2-3 بار یا شاید 2-3 بار سے زیادہ بھی شاید دیکھا کہ کسی بندے کو لے کے گئے ہی ہیں, یا کوئی آ گیا بیٹھے ہوئے کسی نے, اور کوئی اور کسی کے ریفرنس سے آئے ہیں, انہوں نے بڑا مشکل سا کیس اپنا کوئی بتایا ہے, یا اسی طرح کا کیس بتایا ہے کہ جی ہمارے تو ہر جنریشن میں جو ہے نا بڑا بیٹا جو ہوتا ہے نا, ایک ہی بیٹا ہوتا ہے, معذور ہوتا ہے, اتنی عمر میں آ کے معذور ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں مسکولر ڈسٹروفی ہے, فلانی بیماری ہے, اب یہ تیسری نسل آ گئی ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, چوتھی آ گئی ہے. بابا جی تو اس حد تک اللہ نے ان کو وہ علم یا ان کی رسائی تھی, یہ رب نے ان پہ کرم کیا ہوا تھا, انہوں نے آنکھیں بند کرنی اور ایک دم سے انہوں نے کہنا کہ وہ تمہارے گاؤں میں تمہارے دادے کا یا وہ پردادے کا وہ فلاں ایسے تھا, اس کا بھائی تھا ایک, یا اس کا فلاں ملازم تھا, اس کے بیٹے کا کیا قصور تھا کہ ہاں جی وہ قتل ہو گیا تھا ہمارے سے, یا ہمارے دادا نے اس کو جو ہے نا وہ ذرا چھوٹی ذات کے تھے, یا وہ ملازم تھے, تو انہوں نے ہماری پھوپھی کا رشتہ مانگ لیا, یا انہوں نے یہ کر دیا, تو دادا نے تو اسے قتل کر کے زمین میں دبا دیا تھا. ٹھیک ہے, وہ جوان بیٹا ان کا اکلوتا بیٹا ہی تھا جی, وہ مر گیا, تو وہ پتہ نہیں چلا, تو وہ ڈھونڈتے رہے جی, جانا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ, تو وہ ڈھونڈتے رہے اور وہ پتہ ہی نہیں چلا. وہ مطلب یہ بھی ان دنوں کئی ابھی بھی ہوتا ہے کہ بھئی قتل بھی کر کے خاموشی سے دبا بھی دیتے ہیں, تو وہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے, کہ وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے. مرے ہوئے کو صبر آ جاتا ہے نا, لاش دیکھ لی, پتہ چل گیا مر گیا ہے, قتل کر دیا, چلو ٹھیک ہے یار, 3 دن 4 دن 10 دن رو کے. یہ جو لاپتہ ہو جانا ہے, جیسے لاپتہ افرادی کچھ بھی ہے, وہ ظلم بہت بڑا ہوتا ہے. وہ پیچھے والے جو ہیں وہ تڑپتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں زندہ ہے پتہ نہیں مردہ ہے. یہ جو عجیب سی کیفیت ہے, اسے کہتے ہیں امید و بیم سی کیفیت جو ہے. تو اب وہ لوگ کس کیفیت سے گزرے ہوں گے, وہ ماں یا وہ باپ جن کا اکلوتا بچہ تھا. کئی بار بابا جی وہ یاد اگلے بندے کو وہ یاد کروا دیتے, یہ اس طرح کی بات کر دیتے تھے. انہوں نے ایک دم سے چونک جانا دوسروں نے, تو بابا جی نے کہنا کہ وہ آہ دے گئے ہوئے ہیں, اب بابا کیا کرے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں نے دیکھا کہ ایک فیملی صرف میں نے دیکھی کہ بابا جی نے اس طرح کر کے آنکھیں بند کرنے کہنا کہ ٹھیک ہے دعا کرتے رہے, سنے اللہ سے معافی مانگیں, اس کو جا کے ڈھونڈیں, اس کے گھر والوں کو, اس کے ہیں کوئی نسل کے نیچے تو نسل ہی مک گئی, یا وہ تو وہاں سے چلے گئے تھے, یا وہ بچہ ڈھونڈتے رہے, پھر پتہ نہیں کہاں گئے. یہ وہ کیا معافی مانگو, اس سے بھی معافی مانگو, ان سے بھی معافی, ان سے کیسے معافی مانگیں. ٹھیک ہے, کہنا کہ اب وہ جو آہ دے کے گیا ہے, جیسے ایک ہی صورت ہے, وہ جو آہ دے کے گیا, وہ جو مظلوم ہے جس کی آہ نکلی ہے, وہ اسی انٹینسٹی پہ تمہیں دعا دے. کوئی ایسا عمل اپناؤ کہ اس کی واپس وہ دعا نکلے. ٹھیک ہے, اس طرح سے اس کی آپ کو دعا لگ جائے. اب اس کو کہاں سے ڈھونڈیں, یا وہ مر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بابا جی یہ کہ ٹھیک ہے کاکا بابا دعا کرتے رہو, اللہ خیر کرے, کوشش کرتے رہو, چلو اور مخلوق کا بھلا کرو, لیکن بالکل یہ گارنٹی نہیں دے دیتے کہ یہ ہو جائے گا, کیونکہ اس کو بیلنس کرنا رب ہی جانتا ہے نا. وہ ایک بندہ جس کو آپ نے ناحق قتل کیا ہے, یہ اللہ کا بڑا سخت گناہ کبیرہ ہے یہ. اب اس کو آپ نے قتل کیا, فرعونیت میں ہی کیا ہے نا. ٹھیک, وہ آپ نے قتل بھی کیا ہے, چھپا بھی دیا ہے. وہ جس پین سے گزرے ہیں, دن رات گھنٹہ گھنٹہ لمحہ لمحہ اس کو ڈھونڈتے ہیں. اس ایک بندے کی اگر شادی ہوتی, اس کی نسلیں کتنے بندے ہوتے, تو وہ کتنے بندے قتل ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اب آپ کی اپنی 7ویں نسل میں ابھی 7 لڑکے پھڑکے ہیں, 4 3 2, آپ کہہ رہے ہیں ابھی سے چھٹی ہو جائے. جس کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے وہ سال بعد گئے مجھے چھٹی دے دیں, نہیں ہوتی نا چھٹی, جب سزا ہے تو سزا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اعمال اگر ایسے ہوں, وہ اللہ کے کسی بندے کے وقت کے کسی سید کے سرکار کے دربار میں پیش ہو کہ وہ درود پیش کرتے رہے,
درود ایک لفظوں کا درود بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کے عمل کو اپنا ہی جائیں، ٹھیک ہے. اب خیر کریں نا زمین پہ، ٹھیک ہے، کئی مظلوموں کی جان بچائیں. جس نے ایک کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی بچائی، تو جس نے ایک کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت قتل کی، ٹھیک ہے. اب یا تو ایسی قربانی دیں کہ کسی کا قتل روک لیں، کسی کی گردن چھڑا دیں، کسی کی پھانسی کی سزا یا اس کی جگہ پہ جان اپنی دیں. جیسے پرانی نسل یہ بھی تھی کہ کوئی ناحق قتل ہو گیا یا کسی کا قتل کر دیا کسی نے، اب دونوں کی آپس میں صلح دونوں پارٹیوں کی کرائی جا رہی ہے، تو کئی بار وہ کہتے ہیں قاتل ہم نے مارنا ہے، قتل کا بدلہ جان کا بدلہ جان، ٹھیک ہے. اب وہ قاتل کی بہنیں اگر چلے جاتی ہیں ادھر ان کے گھر، جا کے دوپٹے پھینک دیتی ہیں اپنے، ٹھیک ہے. اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں چلے گئی ہے اور وہ جوان کواری لڑکی ساتھ بہن ساتھ لے گئی ہے. یہ بھی کئی ٹرائبز میں ہے، انہوں نے اس جوان بہن کو رکھ لیا اور کہہ دیا کہ ہم نے وہ قتل معاف کر دیا، ٹھیک ہے. اب قتل تو معاف کر دیا، یہ جو بہن انہوں نے ادھر رکھی ہے وہ اس کا کوئی سٹیٹس یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پہ کوئی اس کا ایکول ایٹ پار سٹیٹس ہوگا، وہ پہلی بیوی اگر اس کی بیوی ہے اس بندے کی، ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ وہ مقتول کے بھائی نے شادی نما نکاح کر لیا ہے، وہ کنیز والا سٹیٹس. اس کو ہمیشہ قاتل کی بہن کی طرح اس کو بھولے گا نہیں ان لوگوں کو، بالکل، ٹھیک ہے. لیکن وہ صرف آگے فساد مزید قتل و غارت نہ ہو، اس میں وہ لڑکی آ کے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، تو وہ آگے سے اگر معاف کر دیں تو، کیونکہ یہ ضلالت ہی ہے نا، آپ نے ان کی بھی تو کسی کاکی کا سر ننگا کر دیا نا، قتل کیا تو یہ جو بھی ہوا. تو اس طرح سے انسان پاس میں یہ کرتے تھے. وہ ساری ڈیبیٹس ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا کیا قصور ہے، اگلے کا کیا قصور ہے، فلاں کا کیا قصور ہے، لیکن دس از ہاؤ دا نیچر ورکس. بالکل ایسے ہی سارا سسٹم ایسے ہی کام کرتا ہے، سسٹم نہیں چھوڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے. وہ آدم علیہ السلام سے بی بی حوا سے غلطی ہو گئی، لیکن کیا آج تک آدم کی اولاد سے اللہ نے ان کی اسی وقت توبہ قبول کر لی، انہیں معافی دے دی گئی، لیکن کانسیکوینس نہیں ختم ہوا. کانسیکوینس اس کام کا جو ہے کہا گیا کہ یہ اب جو چین ریئیکشن شروع ہوا ہے اس کے اینڈ کا انتظار کرو، ٹھیک ہے. وہ کانسیکوینس تو ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ اس درخت کے پاس گئے ہیں، ٹھیک ہے. کئی لوگ کہتے ہیں وہ ڈیبیٹ ہے ویسے کہ نہیں وہ سیکس تھا، وہ سیکس والی حرکت سے منع کیا گیا تھا، یا شادی سے منع، یعنی اس لیے شادی اب یہاں لازم ملزوم کرا دی گئی. وہ جو شجر ممنوع تھا بیسیکلی وہ مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط تھا، یہ اس سے منع کیا گیا تھا. جیسے اللہ کہتا ہے کہ ان کے کپڑے اتر گئے، وہ ننگے ہو گئے اور پھر اپنے آپ کو پتوں سے ڈامنا شروع ہو گئے. وہ اب وہاں پر لباس یہ والے کپڑے تھوڑا تھا، اور مرد عورت تو اصل میں ایک دوسرے کا پردہ تھے، وہ تو دونوں تھے ہی ایک دوسرے کا پردہ، ٹھیک. یہ بھی ہو سکتا ہے ایک جسم تھا دوسری روح تھی، روح سمجھی جا رہی تھی جسم کے انڈر ہے، جسم سمجھا جا رہا تھا روح کے انڈر ہے، لیکن دونوں ایکسپوز ہو گئے کہ وہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. ایکسپوجر ہو گیا تو اس نے تو انہیں لالچ یہ دیا تھا کہ تمہیں ڈیوائن لانگیٹی مل جائے گی، لانگیٹی، لیکن وہ ہمیشگی جو تھی، فار ایور لائف جو تھی، یا وہ کاکی روح پھر اللہ کی روح جو بھی تھا. لیکن اس ڈیبیٹ میں جائے بغیر کہنے کا مطلب ہے جب حکم تھا تو حکم تھا، ٹھیک ہے. وہ حکم کو وائلیٹ کیا گیا تو اس کے کانسیکوینسز ہیں، ٹھیک ہے. وہ کانسیکوینسز جو ہیں وہ آپ کو سفر کرنے پڑتے ہیں. سزا نہیں ابھی آ رہی، جزا سزا کبھی دینا ہے، ہمارے ایکشنز کے سارے یہ ہمارے ایکشنز ہیں. تو وہ اگر کسی سے یہ غلطی ہو گئی اور اگلی جنریشنز اس میں ٹریپ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر آپ کہہ رہی ہیں جیسے کہ وہ 10 گھر ہیں اور 10 کے 10 گھروں میں بڑی بچی کی ڈائیورس ہے، جی ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ آئندہ اگر کوئی بچی غلطی کر دے، کسی کی بچی، ان کے گھروں میں بھی تو بہویں آ رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، اور اس کی ڈائیورس ہی بنتی ہو، ٹھیک ہے. اور نہیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں نا ان کی ہوتی ہے، جو لڑکے آلریڈی بیچارے اتنے خدا ترس ہیں اپنی بہنوں کو دیکھ کے، ان کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا ایسا. وہ بیچارے اب خدا درس ہو گئے نا، ہیوملٹی آئی نا، ہمبلنس ہوئی نا، وہ نیچر کو سکھانا آتا ہے، اس کو سکھانا آتا ہے، بندے کا پتر بنانا آتا ہے. یہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، بالکل ایسے کہ آپ فرعون نہ بن جائیں، آپ خام خواہ خدا نہ خود کو سمجھنا شروع کر دیں، تو وہ پھر آپ کو ایسے کان پکڑتا ہے کہ آپ بندے کے پتر بنے رہتے ہیں. بالکل ویسے اللہ نے یہی لیسن دینا ہو، بالکل وہ، لیکن اس کا آگے نہ ہو ایسے. جی اس میں دوسری چانس بھی ہے نا کہ لڑکے بڑے ہمبل ہیں، اب بہو کوئی ایسی آ گئی ہے، اس نے آسمان ہی سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور پورے گھر کا شرازہ یا پورے گھر میں اس نے پھڈا ڈالا ہوا ہے، یا تنگ کر رہی ہے یا کچھ کر رہی ہے، کتنی کی دیر کو برداشت کرتا ہے، ٹھیک. لیکن اگر وہ کوئی ٹالریٹ کر جاتا ہے، بیئر کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو
ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ یار یہ یتیم ہے, یہ کہاں جائے گی, یہ اکیلی ہے, میں اس کو کیا کروں. جی. ٹھیک ہے. ایک واقعہ سنایا بھی جاتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ سچ کتنا, لیکن حقائق ہے, یعنی سمجھانے کے لیے سنایا جاتا ہے کہ کوئی آدمی تھا تو اس نے اپنے بزرگ, اس کے مرید تھا, اس نے مرشد سے پوچھا. ہر مرید کو لگتا ہے کہ میرا مرشد جو ہے یہ وقت کا ولی ہے یا کتب ہے یا یہی ٹاپ موسٹ ولی ہے. تو اس نے ان سے پوچھا کہ جی آپ ہی کی حکومت ہے, آپ ہی ٹاپ پہ ہیں. اس نے کہا نہیں میں نہیں ہوں. اس نے کہا جی کون اس وقت کا جو وقت کا سید ہے یا وقت کا ٹاپ, آپ لوگ ولیوں میں بھی جو ہے وہ کون ہے. انہوں نے کہا کہ تم نے اگر شور نہ ڈالو تو تم میں بتا دیتا ہوں کہ جی میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں, میں ملنا چاہتا ہوں یا دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس کو کوئی پتہ دے دیا کہ فار ایگزامپل تم دلی چلے جاؤ, وہاں کے فلاں بلی مارا کوچا میں چلے جاؤ, وہاں پہ فلاں گھر میں وہ جو شخص ہے نا, وہ جو وہاں کا رہائشی, وہ ہے وقت کا ولی. وہ چلا گیا وہاں پتہ کرتے کراتے, وہاں جا کے اس کو پتہ چلا کہ دلی میں تو اس کو جانتا ہی نہیں. خیر بڑی مشکل سے وہ پہنچا اس گھر میں, ناکنگ کی, کسی عورت کی آواز, ابھی کون ہے. اس نے نام لیا, اس نے کہا جی جاوید صاحب ادھر رہتے ہیں. انہوں نے کہا تھی دفعہ ہونا کہ تو کون آ گیا. یار کہ بڑی بدتمیز عورت ہے اندر کوئی, یہ کیا طریقہ ہے. انہوں نے کہا جی میں مہمان ہوں. انہوں نے کہا مہمان ہے تو ایسے کتنے لکھا ہے مہمان خانہ, نکل ہے تو. اس نے کہا نہیں جی میں تو وہ جاوید صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. کس لیے ملنا چاہتے ہوں. انہوں نے کہا جی بس مجھے شوق ہے. انہوں نے کہا ویلا ہے تو تھے شوق, وہ بھی ویلا نکھٹو. انہوں نے کہا جی پھر بھی کب تک آئیں گے. مجھے کیا پتا کہاں دفعہ ہوا ہے رحمزادہ. یار انہوں نے کہا جی آپ کے بیٹے ہیں, گالیاں شالیاں دے رہی ہے, شاید کوئی ماں ہے. جی آپ کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا قسم ہے میرا کہن دوں تو نادرا سے لکھنا ہے, نکلا تو کنجر دی اولاد. گالیاں شالیاں پڑھی. اس نے کہا یار بہت ہی بدتمیز عورت ہے, کیا بکواس ہے. وہ بندہ کون ہے, میں کوئی غلط جگہ پہ آ گیا ہوں, یہ ولی اللہ کا گھر تو نہیں لگتا. خیر اس نے گلی محلے میں دوبارہ پتا کیا, انہوں نے کہا نام بندہ تو اسی نام کا ادھر ہی رہتا ہے, ٹیچر ہے ڈی جی خان میں, چھوٹا اسکول ہے. تو مطلب اسی طرح لوگوں کو ٹھیک ہے. بہرحال انتظار کرتا رہا. تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا ایک بوڑھا سا آدمی یا کوئی کمزور سا بندہ, لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں, وہ آیا اور وہ دکاندار نے کسی نے اشارہ کیا کہ یہ ہے. وہ اس کو دیکھتا رہا. وہ سڑک کراس کرنے لگا, کوئی گزر رہا تھا, کتا گزر رہا تھا, یا وہ اس نے پیار سے اس کو بھی راستہ دے دیا کہ دوسرے کو. اس نے کہا یار بندہ تو سمجھدار جا لگتا ہے, لیکن اب اس کے ساتھ ہوتا کیا. اتنی دیر میں دیکھا وہ اندر چلا گیا اپنے گھر. اندر جا کے لکڑیاں رکھنے کی آواز آئی, ساتھ ہی آ گیا نہ کھٹوا, آج بھی طرح سے لکڑیاں نہیں بکیں, اٹھا کے گھر لے آئے, ان کا چاٹ ڈالنا ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب عورت ہے, کوئی پانی پوچھے, کھانا پوچھے. یہ خیر تھوڑی دیر بعد اس کا خیال تھا کہ ابھی کوئی سر میں لکڑی مارنے کی آواز آئے گی, اس کا تو سر پھاڑے گا بیگم کا. تو کوئی آواز نہیں آئی. خیر بیٹھا رہا, پھر آ گیا. اگلے دن اپنے مرشد سے جب ملا تو انہوں نے کہا ہاں بھی ملا ہے. اس نے کہا جی وہ تو آئے ہوں, لیکن میرا غلط جگہ چلا گیا. کیا ہوا ہے. اس نے کہا جی وہ تو اس طرح تھا, وہ تو کوئی لکڑ ہارا ہے اور بیچارہ مسکین سے, اس کو جانتا بھی کچھ نہیں, اور میرا خیال ہے نمازیں بھی کوئی ایک آدھی شاید پڑھتا ہو, فجر کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن باقی تو سارا دن وہ باہر رہا ہے, پتہ نہیں کہاں پڑھتا رہا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں وہی ہے. جی ولی اللہ چھڑ کے مینو وہ کوئی مولوی والی گل نہیں دس رہے. تو کوئی انہوں نے کہا کہ کیوں تمہیں کیا. اس نے کہا جی اس کی بیوی بڑی بدتمیز ہے. انہوں نے کہا اسی کی وجہ سے وہ ولی ہے. اس کی وجہ سے ولی کہنا, وہ تو مرشد وہی ہے. میں کہا جی مرشد اس کا وہ ہے. انہوں نے کہا بیٹا وہ عورت ہے یتیم, بچپن سے وہ کسی کے پلی بڑی ہے, وہ بس ذہنی حالت اس کی اتنی کی ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی وہ میں تے حدیث چ پڑھے ہے کہ یہو جی عورت نو فوراً طلاق دے دینا چاہیے. تو نے کہا دیکھیں نا تینوں نال ہی علم یاد آ گیا نا اپنی مرضی دا. ٹھیک ہے. تو یار وہ بندہ اس لیے برداشت کرتا ہے کہ یہ یتیم ہے, یہ کہیں اور جائے گی تو کسی اور کو تنگ کرے گی. ٹھیک ہے. چلو میں ہی پھنس گیا ہوں. دوسرا یہ اس کو کون رکھے گا. اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے اور وہ اس پہ بھی شکر گزار ہے. تمہیں کوئی جھگڑے کی آواز آئی تھی, اس نے اگر سے کوئی گالیاں دی تھی, کچھ کیا, تو اس نے کہا نہیں جی مجھے تو آواز تک نہیں آئی, مینوں تو لگتا بھوکا ہی سو گیا کسی. اس نے کہا بس یہی اس کی وجہ ہے. اب یہ حقائق کے لیے سنائی جاتی ہے, سمجھانے کے لیے بھی سنائی جاتی ہے. نہیں تو وہ والی بھی مثال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تیسری بار آئے. اب یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ ویسے حقائق میں, اللہ جانے تذکرے کتنے سچے ہیں کہ, لیکن بہرحال وہ آئے. اور یہ مشہور واقعہ اس کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہیں بی بی ہاجرہ کہیں فوت ہو گئی ہوئی تھی, اور حضرت اسماعیل کی شادی ہو چکی تھی.
تو انہوں نے ناک کیا, خانہ کعبہ ہی گھر تھا ان کا, ناک کیا تو اندر سے کسی عورت نے بڑی غصے سے دروازہ کھولا. کون ہے تم؟ بوڑھے سے تھے. انہوں نے کہا یار کیا یہ تو بڑے اچھے لوگوں کا گھر تھا, یہ کیا نکلا اندر سے؟ میں نے کہا کہ وہ ادھر اسماعیل رہتا تھا. میں نے کہا پھر تینوں کی مسئلہ ہے, رہندے تھے؟ نہیں وہ اس کی ایک ماں ہوتی تھی, کہ نہیں مر گئی ہے, تو قسم ہوتا یار ہے. بیٹا آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ کہ چل. میں نے کہا وہ اسماعیل کدھر ہے؟ میں کہتے کہ دھکے کھان گیا ہونا پتہ نہیں. وہ چپ کر کے تھوڑی دیر کھڑے رہے. آخر کار انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کر دیں گی میرا؟ میں نے کیا؟ ایک پیغام اس کو دے دینا. کیا پیغام دے دینا؟ میں نے کہا بیٹا یہ چوکھٹ بڑی کمزور ہے دروازے کی. میں نے کہا ایسی ٹھیک نہیں کرانی. میں نے کہا شاید کوئی ترخان ہے, کوئی بڑھائی ہے. میں نے کہا نہیں اسے کہنا کہ وہ چینج کرا لے, یہ چوکھٹ بڑی کمزور ہے, یہ چینج کرا لے. یہ تو پیغام تو دے دو گی میرا؟ دے دیں گی. چلو دے دوں گی یہ پیغام. انہوں نے سیدنا ابراہیم کچھ دروازے پہ بھی کوئی چیز تھی, کپڑا تھا, کچھ تھا, کوئی تھوڑی سی, وہ بھی کوئی ایسی کام کر گئے جو انہیں پتا تھا حضرت اسماعیل کا کہ وہ نوٹس کریں گے. وہ نے کہا ایک بوڑھا آیا تھا. کس قسم کا بوڑھا تھا؟ نے کہا اس طرح کا بوڑھا تھا. نے کہا کدھر گئے وہ؟ آپ نے ان کو روکا نہیں ہے, کچھ کیا نہیں؟ نے کہا کیوں؟ نے کہا اچھا. ایک پیغام دے رہا تھا, ایویں فرینک ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کیا؟ وہ کہا یہ چوکھٹ چینج کر لو, یہ بڑی کمزور ہے. میں نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں. انہوں نے کہا ایک ہی گل ہے. انہوں نے کہا یہی گل سی. چوکھٹ سے اشارہ ان کی بھائی. وہ برخوردار سمجھدار. میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی, میرا پیو کی کہہ کے گیا, نکلے تم. ٹھیک. ایک یہ بھی حکم ہے کہ بد زبان عورت ہے یا بد زبان خامد ہے جس کے مینرز ٹھیک نہیں ہیں, جو بالکل ہی آؤٹ ہے, لیکن میں یہ فتویٰ نہیں دے, میں اس کی یہ علماء بتائیں گے, یہ آپ لوگوں کو اس پہ تحقیق کرنی چاہیے. اپنے اخلاق بہرحال ساروں کو ٹھیک رکھنے چاہیے. اسلام ہے ہی اخلاقیات ہے. صبر, تحمل, عفو درگزر, لیکن ایک حد تک. اگر اس سے فساد ہو رہا ہے تو پھر نہیں, یا ظالم اپنے ظلم میں بڑھ رہا ہے تو وہ غلط ہے. ظالم کا ہاتھ روکنا اس سے پیار ہے.